جہاں طوفان کے دھارے نشانی چھوڑ دیتے ہیں، خدا والے اسی دریا میں کشتی چھوڑ دیتے ہیں، وہی بستر لیے در در بھٹکتے ہیں زمانے میں، درے سرکار کی جو بھی غلامی چھوڑ دیتے ہیں، وہی بستر لیے در در بھٹکتے ہیں زمانے میں، درے سرکار کی جو بھی غلامی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب میرے حضور مدینہ منورہ کی وادیوں سے نکلتے ہوئے پتھروں کی وادیوں میں پہنچتے تو اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے پتھر اچھل اچھل کے کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ سرکار مفتی نان پارا کی امانت بن کر کے، ان کی عطا بن کر کے ایک ایسی ذات تشریف لائی ہوئی ہے جن کے دامن میں مشائخ اہل سنت کی بے شمار خلافتیں آرام فرمائیں۔ خطیب الہند علامہ مفتی فضل الرحمان صاحب قبلہ جتارہ شریف ٹیکم گڑھ مدھیہ پردیش کی آمد ہے۔ اللہ اس ذات کریم کا سایہ دراز فرمائے، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہندوستان بھر کی محفلوں میں جہاں جہاں حضور کی مدح خوانی ہوتی ہے، اللہ ان سب محفلوں کے صدقے توسل سے ہمیں آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہندوستان کے مشہور نعت خواہ محترم عنبر مشاہدی صاحب قبلہ، محترم غلام غوث بلرام پوری صاحب قبلہ، محترم التمش عنبر صاحب قبلہ، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے حضور کی نعتیں آپ کو سننی ہیں۔ لیکن علامہ فضل الرحمان صاحب قبلہ سے بہت دن بعد ملاقات ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ نعت کا ایک شعر پڑھ دوں۔ کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بس آپ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب کی نیا پار لگ جائے گی۔ علامہ فضل الرحمان صاحب اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو سننا ہے سب کو بیٹھ کے۔ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا۔ میں حضرت کو سناتا ہوں، حضرت کو سنتے سنتے آپ بھی سنتے رہیں، بس ہے نا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میری بات نہیں سنیں گے تو آپ کو مطلب کوئی دقت ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس کبھی کبھی سن لیا کریں تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ وہ داغ دہلوی صاحب گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صاحب آئے ان سے ملنے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ داغ صاحب نے سلام پھیر کر اپنے گھر والوں سے کہا کوئی آیا تھا ملنے کے لیے کیا؟ تب تک وہ آ گیا، کہا حضور میں ہی آیا تھا ملنے کے لیے۔ تو کہا واپس کیوں چلے گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں واپس ہو گیا۔ کہا بیوقوف، میں نماز پڑھ رہا تھا، لاہور تھوڑی پڑھ رہا تھا، سمجھ رہے ہو؟ تو میری آواز آپ تک پہنچے گی تو آپ کی ذمہ داری ہے بولنے کی، بس ہے نا۔ دعائیں چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، ٹھیک ہے بھائی او بھیا آپ سنتے رہیے۔ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا۔ میں نے ہندوستان میں تقریباً 12 سال ہو گئے مجھے نظامت کرتے ہوئے، پے در پہ لگاتار آتے جاتے ہوئے۔ میں نے کتنا شعر پڑھا یہ مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن میں نے ایسے بھی شعر پڑھے ہیں جو ہندوستان کی بھر کی محفلوں کے لیے کافی تھا، سمجھ رہے ہو؟ ایک شاعر صاحب تھے علامہ صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اپنی بیوی سے کہ مشاعرے میں آگ لگا دوں گا۔ اور اس کی بیوی نے کہا گھر میں ماچس نہیں ہے، چولہا ہی جلا تو بڑی بات ہے، جب سے بیٹھے ہو یہی سب کر سکتے۔ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا۔ اب نعت کے شعر کو سننے کے بعد پہلے آپ کو بولنا ہے، پھر میں اخیر میں حضور تاج الشریعہ کی محبت میں ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں آپ۔ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا۔ اب جتنے گنہگار ہیں ان کے لیے خوشیوں بھرا ایک سامان ہے کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا، محشر میں عاصیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافعِ محشر بھی آئے گا، کہ محشر میں عاصیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافعِ محشر بھی آئے گا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور اگر حضرت کی دعا مل جائے تو ایک شعر پڑھ دوں حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے، ماشاءاللہ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت کی ایک عظیم الشان دینی درسگاہ ہے الثقافت السنیہ کیرلا میں، وہاں سرکار تاج الشریعہ تشریف لے گئے تو تقریباً 2 گھنٹے عربی میں تقریر فرمائی۔ تو جو عرب شریف کے علماء آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے مولا، جب مولانا اختر رضا کے علم کا عالم یہ ہے تو آخر ان کے جد اعلیٰ اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا رہا ہوگا یار، جن کا چہرہ دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام کے دامن کو تھاما ہے۔ عمر بھائی ایک شعر بتاؤں دیکھیں کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا، محشر میں عاصیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافعِ محشر بھی آئے گا۔ اور کہہ دو وہابیوں سے منائے نہ اپنی خیر، اب احمد رضا کے بعد وہ اختر بھی آئے گا، کہ کہہ دو وہابیوں سے منائے نہ اپنی خیر، احمد رضا کے بعد وہ اختر بھی آئے گا۔
احمد رضا کے بعد وہ اختر بھی آئے گا. اور سرکار مولائے کائنات سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ, ذرا وہ مل کے بول دیں سبحان اللہ, اور مل کے بولیں سبحان اللہ. ان دور میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ناظم نہیں کامیاب ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. جب خطیبوں کی دال نہیں گلتی تو وہ کہتا ہے کہ مل کے بولو لبیک یا رسول اللہ. تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ محدث اعظم علامہ سردار احمد سے ایک آدمی نے کہا کہ حضور اتنا لبیک یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو محدث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں یاد کیا ہے, اب جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی مدینے والے کو پکارتے رہے گا انشاءاللہ. تو کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جم کے سننا ہے انشاءاللہ, سمجھ رہے ہو؟ میں سرکار مولائے کائنات کا ذکر کرتا ہوں. یہ علی کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ مولا علی اس شخصیت کا نام ہے کہ غرور زمانہ کے پر ٹوٹتا گئے, کہ اس سے فریب نظر ٹوٹتا گئے. علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی ہیں, علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے. یہ مولا علی کون ہے؟ ایک آدمی نے سرکار مولائے کائنات سے کہا کہ حضور آپ کی تلوار پوری دنیا میں بہت مشہور ہے, وہ دشمنوں کی گردن کو اڑاتی ہے, مگر آپ کی سواری بڑی کمزور ہے. تو سرکار مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ سواری وہ اچھی رکھتے ہیں جنہیں میدان سے بھاگنا ہو یا بھاگے ہوئے کا پیچھا کرنا ہو. علی کے یہاں دونوں کی گنجائش نہیں کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا. آج جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو مل کے کہنا ہے انشاءاللہ کہ زمیں فلک مہو اختر حسین والے ہیں, یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں. ہوا سے کہہ دو کہ آ جائیں آندھیاں لے کر, میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں. آج اسی محفل میں بیٹھ کے آپ کو کہنا ہے کہ کانٹوں کی رکاوٹ سے کلی بھی نہیں رکتی, سیاد سے پھولوں کی خوشی بھی نہیں رکتی, کیا روکو گے تم ذکر حسین ابن علی کو, ابے تم سے تو ایک اصغر کی ہنسی بھی نہیں رکتی, تم سے تو ایک اصغر کی ہنسی بھی نہیں رکتی. آج پورے نین پور والوں کو بیٹھ کے ایک بات یہ طے کرنا ہے کہ یزید نقشے جورو جفا بناتا ہے, حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. تو میں آخری شعر پڑھتا ہوں اور آخری مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا علی, بس اتنی طاقت ہے. لبیک یا علی, اے جلدی بولو جلدی, اے بیٹا تم بھی بولو تاکہ شادی ہونے میں آسانی ہوگی. لبیک یا علی, اور سنیو بولو لبیک یا علی. کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا, ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا, آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا, محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے. معلوم ہے کہ شافع محشر بھی آئے گا, کہہ دو وہابیوں سے منائے نہ اپنی خیر. احمد رضا کے بعد وہ اختر بھی آئے گا, اور ظلم و ستم کی قوت خیبر کو توڑنے ابے ہر دور میں وہ پنجے حیدر بھی آئے گا. جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے, وہ اپنی ڈوبتی کشتی ابھار لیتے, نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر, در علی پہ جو دامن پسار لیتے ہیں, در علی پہ جو دامن پسار لیتے ہیں. اسی قبیلے کا ایک شعر کہا تھا محترم یابر وارسی صاحب نے کانپور کے, کہ سرکار کے وزیر ہیں مولائے کائنات, چوتھے بڑے مشیر ہیں مولائے کائنات, ایسے تو بادشاہ بھی دیکھے نہیں گئے جیسے تیرے فقیر ہیں مولائے کائنات, ایسے تو بادشاہ بھی دیکھے نہیں گئے جیسے تیرے فقیر ہیں مولائے کائنات. علامہ فضل الرحمان صاحب محترم انور مشاہدی صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات بتاؤں نا, ایک بادشاہ کے دربار میں ایک مصرع دیا ایک صاحب نے کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی, اس کا گرہ لگا, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی. اس میں تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک عاشق بیٹھا ہوا تھا اور ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا, ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے. تو جو جیسا تھا ویسا کہا, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی. تو جو عاشق تھا تو اس نے کہا یار ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی. اس پہ تو مسکرانا چاہیے, ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. جب وہی فقیر کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ یار اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. دھیرے دھیرے وہی مصرع جب اس عالم دین کے پاس پہنچا تو پوری دنیا میں مشہور ہوا. اس عالم نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے کیا کہا؟ تو کہا اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. تو اس عالم دین نے کہا کہ بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں, اس لیے
یہ تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ نعت پڑھنے والا تو اسی دن کامیاب ہو جاتا ہے جس دن وہ ٹھان لیتا ہے کہ آج سے مجھے حضور کی تعریف کرنا ہے۔ راحت اندوری کا نام کتنے لوگ سنے ہیں؟ مشاعرہ پڑھ کے اس نے شعر پڑھ کے پوری دنیا کے مشاعرے کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ راحت اندوری ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس سے ایک آدمی نے کہا کہ راحت صاحب آپ نے غزل کا شعر سنایا تو پوری دنیا کے مشاعرے کو مٹھی میں کر لیا، آپ نے کبھی نعت کیوں نہیں لکھی ہے زیادہ؟ تو راحت اندوری نے کہا کہ یار یہ وہی نعت ہے کہ جس کے بارے میں فاضل بریلوی نے کبھی کہا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر راحت اندوری نے کہا یار یہ وہی نعت ہے کہ جس کے بارے میں ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ تب راحت اندوری نے کہا زندگی میں ایک دو بار قلم اٹھایا تو شاید یہی کہا تھا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ یہ میرے حضور کی نعت ہے۔ نعت پڑھنے والا بہت کامیاب ہوتا ہے۔ یہ نعت ہی تھا کہ جس کے صدقے توسل سے جگر مراد آبادی کو حیدرآباد کے نظام نے چاندی کے سکے سے تول دیا تھا۔ یہ نعت ہی تھا جس کو سن کر اویس قادری کو چاندی کے سکے سے تول دیا گیا تھا۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں ایک مخصوص کلام کے لیے اپنے بھائی اور جو علامہ فضل الرحمان صاحب اللہ قادری کے بھی بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، محترم غلام غوث صاحب اللہ نوری جن کا تعلق بلرام پور سے ہے، آئیے ان سے حضور کی نعت سنتے ہیں۔